یہ ترجمے ان لوگوں کے ہیں. اور عرفان القرآن کا ترجمہ اور پھر کنز الایمان. عرفان القرآن میں اس کا وہی انداز ہے جو دوسرے ترجمہ کرنے والوں کا ہے، اسی انداز میں اس کا ترجمہ کیا ہے. اور کنز الایمان شریف اس کے اندر وہ انداز ہے کہ صرف بھی راضی ہے، نحو بھی، اور عشق بھی راضی ہے. اس انداز میں سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 40 ہے جہاں اس چیز کو ذکر کیا گیا. اذ اخرجہ الذین کفروا. عرفان القرآن کا ترجمہ دیکھو. جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا، وہ جو ترجمے پہلے آئے، نکال بحر کیا، نکال دیا، جلا وطن کیا، اس طرح کی صورتحال. قربان جاؤں امام کے ترجمے پہ. میرے امام نے ترجمہ کیا، کتنا خوبصورت ترجمہ. اذ اخرجہ الذین کفروا. جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. اب ظاہر ہے کہ فاعل کا بھی دیہات کرنا ہے، تو کافروں کی شرارت سے اخراجہ میں جو اللہ زینا کافرو ہے فاعل کا ترجمہ بھی کر دیا. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ضمیر ہیں، تو شان رسالت اور عشق کو راضی رکھا کہ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. حالانکہ اخرجہ متعدی ہے، خراجہ لازمی ہے، اور سارے قانون پیش نظر ہے. اور کمال اس کا ہے کہ فاعل کی طرف بھی اشارہ کر دیا، مفعول بھی واضح کیا، اور عشق کو بھی ناراض نہیں ہونے دیا. ترجمہ بھی کیا اور ایمان کی ترجمانی بھی کی. کتنا خوبصورت انداز ہے کہ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. باہر تشریف لے جانا ہوا. یہ ہے مقام اعلی حضرت کا، بریلی کے تاجدار کا، کہ جنہوں نے اپنے خوبصورت انداز میں حکمت قرآن کو ہر سینے تک پہنچا دیا ہے. اس سے اب اگلا مرحلہ. اب یہاں پر ایک بار پھر اس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. یہ شان رسالت کے بیان میں جو یہاں اس شخص نے دعویٰ کیا اپنے ترجمے کے لحاظ سے، اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ عرفان القرآن کی دھاک بٹھانے کے لیے وہ بھی اگل گیا جو کبھی اگلتے ہی نہیں تھا. آج اس کے چیلے کہتے ہیں اس نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کسی سے لکھوائی ہیں، اور نام اپنا لکھا ہے، نام خود لکھا ہے اپنا، مگر کتابیں ریسرچ ورک، کمپنی ورک ہے. ریسرچ سکالر ہے، اسسٹنٹ سکالر ہے، ریسرچ اسسٹنٹ ہے، اور کام وہ کرتے ہیں، اور پوری ٹیم ہے، بہت بڑی بڑی تنخواہیں ہیں. ہاں یہ ہے کہ تنخواہیں یہ دلواتا. اب اس کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ کہتے نہیں نہیں تم حسد کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، تم ایسی باتیں اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کرتے ہو. تو میں کہتا ہوں حسد رشک تو اس سے کیا جائے جس میں کوئی حسد رشک والی چیز ہو. جو غازی ممتاز حسین قادری کو قاتل کہے اور سلمان تاثیر کا ساتھی بنے، اس پر رشک کون کرے؟ رشک ہوتا ہے کسی وصف پر. یہ کس چیز کا خواب دیکھتے ہیں لوگ؟ اب دیکھو، ہم کہتے تھے تو جھگڑتے تھے، تو اس کی زبان سے آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ یہ صرف عرفان القرآن میں نے آپ لکھا ہے، باقی جتنی میری کتابیں ہیں وہ ریسرچ سکالر ہیں، انہوں نے کام کیا ہے، لہذا وہاں اگر غلطیاں نکلتی ہیں تو ان کی طرف منسوب کرنا، یہاں کوئی نہیں نکلے گی، یہ میں نے آپ کیا ہوا. اب اس انداز میں، اور جو آپ کیا ہے جیسے کیا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے. یہ تو اس طرح کے 20 کنز الایمان سیمینار ہوں گے تو پھر موضوع پورا ہوگا. اور ابھی تو ہمارا انشاءاللہ عقیدہ توحید سیمینار ہوگا،
اور آج داتا کی دہلیز پر اس کا پہلا اعلان کر دیا کہ انشاءاللہ ہفتے اتوار کی درمیانی رات لاہور داتا کے دیس میں چوتھا عقیدہ توحید سیمینار منعقد کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب اس مقام پر یہ چیز جو میں نے آپ کو کہی، اس پر اسی کے لفظوں سے بات بتاتا ہوں۔ نمبر 1 سے اس چیز کو شروع کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی کتنا کام کرتا ہے اور کتنا کسی سے کروا کے اپنے نام کرتا ہے۔ حدیث کا کام، دیگر کتابوں کا کام، باقی تحقیقی کتب کا، اس کام کا ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے۔ اس سارے کام کو میں ایک ٹیم ورک کے طور پہ مکمل کرتا ہوں۔ ٹیم ورک کے طور پر پروجیکٹ ہم بچوں میں ریسرچ اسسٹنٹس ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، یہ ساری ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ان میں پروجیکٹ وائز تقسیم کیا ہوتا ہے۔ اسپیڈ ورک کرتے پھر میرے پاس لاتے، میں اسپیڈ ورک کر کے ان کو دیتا ہوں، یہ میرے پاس لاتے ہیں، پھر میٹیریل دیتا ہوں، پھر بکس دیتا ہوں، مسودے دیتا ہوں، یہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں، کچھ کیسٹوں سے لکھنے والا ہوتا ہے، کچھ کتابوں سے، تو وہ آنا جانا میرے طرف ان کا رہتا ہے اور میری ہدایت میں یہ کام تکمیل پذیر ہوتا رہتا ہے۔ جب آخری مرحلوں کے قریب آتا ہے تو پھر میں باری باری ایک ایک پروجیکٹ کو سہارا لے لیتا ہوں تکمیل کرنے کے لیے۔ تو یہ موضوعات اس طرح ٹیم ورک کی شکل میں ان ریسرچ اسکالرز کے ساتھ ہر پروجیکٹ کو سیپریٹ کر کے تو میں اس طرح چلاتا ہوں۔ ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کا کام ایسا ہے کہ جس میں کوئی ٹیم ورک سرے سے انوالو نہیں ہوتا۔ دوبارہ سنا دیں ایک مرتبہ تاکہ سب کو پتہ چل جائے اچھی طرح۔ حدیث کا کام، دیگر کتابوں کا کام، باقی تحقیقی کتب کا، اس کام کا ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے۔ اس سارے کام کو میں ایک ٹیم ورک کے طور پہ مکمل کرتا ہوں۔ پروجیکٹ ہم بچوں میں ریسرچ اسسٹنٹس ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، یہ ساری ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ان میں پروجیکٹ وائز تقسیم کیا ہوتا ہے۔ اسپیڈ ورک کرتے پھر میرے پاس لاتے، میں اسپیڈ ورک کر کے ان کو دیتا ہوں، یہ میرے پاس لاتے ہیں، پھر میٹیریل دیتا ہوں، پھر بکس دیتا ہوں، مسودے دیتا ہوں، یہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں، کچھ کیسٹوں سے لکھنے والا ہوتا ہے، کچھ کتابوں سے، تو وہ آنا جانا میرے طرف ان کا رہتا ہے اور میری ہدایت میں یہ کام تکمیل پذیر ہوتا رہتا ہے۔ جب آخری مرحلوں کے قریب آتا ہے تو پھر میں باری باری ایک ایک پروجیکٹ کو سہارا لے لیتا ہوں تکمیل کرنے کے لیے۔ تو یہ موضوعات اس طرح ٹیم ورک کی شکل میں ان ریسرچ اسکالرز کے ساتھ ہر پروجیکٹ کو سیپریٹ کر کے تو میں اس طرح چلاتا ہوں۔ ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کا کام ایسا ہے کہ جس میں کوئی ٹیم ورک سرے سے انوالو نہیں ہوتا۔ اب یہاں جو آپ نے دیکھ لیا اور ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ تو اقبال جرم ہو چکا ہے اور یہ ہم پہ کوئی اعتراض نہ کرے، اس نے صرف اپنے عرفان القرآن کی دھاک بٹھانے کے لیے کہ یہ ہر لفظ میں نے خود لکھا اور یہ میں نے کیا، اس نے اس چیز کو واضح کیا۔ اب یہاں پر اصل یہ طبقہ، یہ چند لوگ جو ہیں اس کے ایسے ہیں کہ جتنی بڑی غلطی ہو اتنا زیادہ اس پہ فخر کرتے ہیں، یہ ان کا پکا اصول ہے۔ تو اس تقریر میں عرفان القرآن کی انفرادیت ظاہر کرنے کے لیے اس نے کہا میں 2 نمونے پیش کرتا ہوں، اور جو اس نے نمونہ پیش کیا ہے کہ یہ عرفان القرآن اور اس کی طرح کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اس نمونے میں بھی کئی کفریات ہیں۔ اس نمونے کے اندر جو اس نے نمونہ پیش کیا، اب 4 نمبر سے ان کو وہ سنائیں کہ کس طرح کا وہ نمونہ ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ اردو کے تراجم دیکھے تو کوئی کر دے تمہارے رفیق، کوئی کر دے تمہارے ساتھی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، انہوں نے کر دیا تمہارے صاحب، اسی صاحب کو صاحب کر دیا، یعنی ترجمہ نہیں کیا۔ نہ بہکے نہ بے راہ چلے، تو کسی نے کر دیا تمہارے ساتھی، کسی نے کر دیا تمہارے رفیق۔ جب میں اس جگہ پر پہنچا اور عرب تفاسیر اور تراجم نے سب نے صاحب ہی لکھ دیا، پیر کرم شاہ صاحب کا، انہوں نے ساتھی کر دیا، انہوں نے ساتھی کر دیا۔ اب علامہ کاظمی شاہ صاحب کا ما صاحبکم کو تمہارا آقا کر دیا۔ اب لفظ آقا میں اپنی جگہ ادب احترام تو ہے، مگر وہ ترجمہ تو نہیں بنتا،
میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. اردو کے تراجم دیکھے تو کوئی کر دے تمہارے رفیق، کوئی کر دے تمہارے ساتھی. یہ اعلی حضرت کا ترجمہ ہے. انہوں نے کر دیا تمہارے صاحب، اسی صاحب کو صاحب کر دیا، یعنی ترجمہ نہیں کیا. نہ بہکے نہ بے راہ چلے. تو کسی نے کر دیا تمہارے ساتھی، کسی نے کر دیا تمہارے رفیق. جب میں اس جگہ پر پہنچا اور عرب تفاسیر اور تراجم نے سب نے صاحب ہی لکھ دیا. پیر کرم شاہ صاحب کا انہوں نے ساتھی کر دیا، انہوں نے ساتھی کر دیا. اب علامہ کاظمی شاہ صاحب کا ما صاحبکم کو تمہارا آقا کر دیا. اب لفظ آقا میں اپنی جگہ ادب احترام تو ہے، مگر وہ ترجمہ تو نہیں بنتا. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح اکابر یعنی اعلی حضرت فاضل بریلوی اور علامہ کاظمی جو ہیں ان کے ترجمے کو پیش کر کے ان کے بارے میں کہ صاحب کا ترجمہ صاحب کر دیا، ترجمہ نہیں کیا، بلکہ آگے جا کر اعلی حضرت کے ترجمے پر معاذ اللہ یہ کہا کہ اس میں توہین ہے رسالت کی. اعلی حضرت کے ترجمے پر بے ادبی کا لفظ استعمال کیا کہ یہ جس نے صاحب کر دیا اس میں تو معاذ اللہ توہین ہے. ابھی میں وضاحت کروں گا کہ وہ جو اس نے کیا ہے وہ کتنی بڑی غلطی ہے، اور صاحب ہی ترجمہ ہو سکتا ہے یا اس کے قریب قریب جو الفاظ ہیں، لیکن اس کا انداز دیکھو اور جو اس کے چیلے ان کو بتاؤ کہ ہمارے اماموں کے بارے میں کتنے سخت لفظ بولے. توہین کا لفظ، بے ادبی کا لفظ کہ جو صاحب سے ترجمہ کرے گا تو اس نے تو شان رسالت کو سامنے ہی نہیں رکھا. وہ بھی سنا دو ان کو اگلے سے. تو اب یہاں میرا قلم رک گیا. اب صاحب اور رفیق اور ساتھی یہ ترجمہ کرنے کو تو میرا دل تیار نہیں کسی قیمت پہ کہ صحابہ کرام سے خطاب ہو اور اللہ ان سے کہے تمہارے ساتھی، تمہارے رفیق، تمہارے صاحب. یہ تو قلم تیار نہیں کہ یہ ترجمہ کرے، دل نہیں مانا. آقا علیہ السلام شان رسالت کا جو ادب ہے اس کے منافی ہے. تو اب یہاں میرا قلم رک گیا. اب صاحب اور رفیق اور ساتھی یہ ترجمہ کرنے کو تو میرا دل تیار نہیں کسی قیمت پہ کہ صحابہ کرام سے خطاب ہو اور اللہ ان سے کہے تمہارے ساتھی، تمہارے رفیق، تمہارے صاحب. یہ تو قلم تیار نہیں کہ یہ ترجمہ کرے، دل نہیں مانا. آقا علیہ السلام شان رسالت کا جو ادب ہے اس کے منافی ہے. یہ دیکھو صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کو معاذ اللہ شان رسالت کے منافی کہا، اور صاحب کا ترجمہ صاحب کے ساتھ اعلی حضرت نے کیا. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ترجمے کے لحاظ سے یہ بات کی کہ یہ شان رسالت کے منافی ہے، لیکن اس بے ہوش کو یہ پتہ نہیں کہ صاحب کا لفظ تو اللہ نے بولا ہے، صاحب کا لفظ تو رب نے خود بولا ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، للکار ہے، للکار ہے. اب بات سوچنے کی ہے جو اس کے ابھی وکالت کرتے ہیں نا لوگ. ہمارے کچھ ایسے درمیان میں ابھی ہیں، بہت سے لوگ تو برسر پیکار آ گئے اور علامہ خادم حسین صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ ابھی درمیان میں جو ہے وہ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں. میں تو یہ برملا کہہ رہا ہوں کہ اگر اب بھی اس شخص کا محاسبہ نہ کیا گیا تو آگے جو خطرناک نتائج نکلیں گے وہ ہم لفظ بیان ہی نہیں کر سکتے. ہمارے اکابر نے تو بہت پہلے دیکھ لیا تھا اور ہم تو اسی وقت سے یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ ذاتی اختلاف نہیں، یہ نظریاتی اختلاف. اب جو میں نے آپ کے سامنے اب تک بیان کیا، بتاؤ اس میں میں نے اپنی ذات کے لحاظ سے کیا بیان کیا؟ ان میں کون سی چیز ہے جسے کہا جائے کہ جلالی صاحب کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے؟
حرمت رسول علیہ السلام کی بات ہے، ناموس رسالت کی بات ہے، تقدیس الوہیت کی بات ہے، قرآن کے قرآن ہونے کی بات ہے، دین کے دین اسلام ہونے کی بات ہے، تو اس میں ذاتی بات کیا؟ یہ سب نظریاتی بات ہے، اور اس سے ہم مواخذہ کریں گے، ورا کوئی نہیں ہے. اور اگر کسی کو اس کی خیر خواہی ہے تو پکڑ کے لے آئے، اگر ہم بات کرنے نہ بیٹھے تو پھر شکوہ کرے. ہم تو للکار ہے حق کا دائی حق کا واصل. دیکھو ہمارے غازی ممتاز حسین قادری صاحب کی رہائی کے لیے ایک شخص کہتا ہے کہ میں 5 کروڑ ہر وقت جیب میں رکھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مانگے اور مجھے دیر ہو جائے. تو ہم ساری دلیلیں ہر وقت ساتھ ہی رکھتے ہیں کہ جب بھی فون آئے تو ہم فوراً تیار ہیں، ہمیں انتظار ہے. قرآن سے، سنت سے، دلیل سے بات ہوگی. لیکن یہ جو درمیان میں لوگ ہیں وہ اپنے چپ کا روزہ توڑے تو صحیح، اس کو بلاتے کیوں نہیں؟ آخر امت کا مسئلہ ہے. اور یہاں کوئی اس کو کھا نہیں جاتا، اس کو پتا چلے کہ باہر بیٹھ کے دہشت گردی کے خلاف فتوے دینا اور ہوتا ہے اور بمبوں دھماکوں کے درمیان بیٹھنا اور ہوتا ہے. تو محتشم سامعین حضرات، اس نے ساری صفائی کر دی، وہ روئے زمین پر کوئی ترجمہ نہیں ہے. اور پھر بطور خاص اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر کہ جس ترجمے نے کروڑوں ایمان بچائے ہیں، صرف اس کو مسترد ہی نہیں کیا، ساتھ توہین رسالت کا لفظ بھی بول دیا کہ منافی آداب رسالت. اور اس کے بعد جو ترجمہ آپ کیا وہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس میں تبصرہ ہوگا کہ صورتحال اس کی کیا ہوتی ہے. یہاں پر یہ ترجمہ ہے ما ضل صاحبکم وما غوا. ترجمہ دھیان سے سننا. تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، یہ صاحب کا ترجمہ، دھیان سے سننا، صاحب کا ترجمہ. تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے یعنی تمہیں اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے. جس پر اس نے قلم توڑ دیا وہ ترجمہ کیا ہے کہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے. لیکن دیکھنا ہے یہ رب فرما کی نہیں رہا. صاحب و کم کنہیں کہا گیا؟ کم کون ہے؟ کم کنہیں کہا جا رہا؟ تو اس چیز کو سامنے رکھو گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اعلی حضرت نے صاحب کا ترجمہ صاحب کیوں کیا، اور اس شخص نے صحبت سے نوازنے والے کہہ کے مشرکوں کو صحابی کہنے کا قول کیوں کیا ہے. اب یہاں پر یہ انداز چونکہ قرآن مجید برہان رشید میں متعدد مقامات پر اس لفظ صاحب کا استعمال کیا گیا ہے. یہاں تفسیر ابن جریر سے خطاب کس کو ہے یہ معین کروں گا، اور پھر قرآن کی قرآن سے تفسیر کر کے یہ بتاؤں گا، آیات قرآن سے ثابت کروں گا یہ شخص نے لفظ صاحب کا ترجمہ غلط کیا ہے، اور اعلی حضرت نے صاحب کہہ کے قرآنی علوم کو بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ما ضل صاحبکم خطاب کس کو ہے؟ آؤ پوچھ لیتے ہیں. امام بیضاوی کہتے ہیں الخطاب لقریش. خطاب کس کو ہے؟ خطاب کس کو ہے؟ یعنی کفار مکہ کو خطاب ہے. یہ تفسیر بیضاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 252. خطاب ہے قریش کو. امام کلبی کتاب التسہیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 75 کہتے الخطاب لقریش. خطاب کس کو ہے؟ قریش کو. امام محمود آلوسی بغدادی روح المعانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 27 کہتے الخطاب لقریش. خطاب کس کو ہے؟ تفسیر کشاف امام زمخشری کہتے الخطاب لقریش. خطاب کس کو ہے؟ قریش کو. صفوت التفاسیر الخطاب لقریش
محمد علی صابونی کی کتاب کہتے ہیں خطاب کس کو ہے؟ اس کے ساتھ تفسیر نصفی امام ابو البرکات کہتے ہیں الخطاب لقریش، خطاب کس کو ہے؟ تفسیر ابی سعود جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 641 کہتے ہیں الخطاب لقریش، خطاب کس کو ہے؟ صحابہ کو خطاب نہیں، کفار مکہ کو خطاب۔ الخطاب لقریش ما ضل صاحبکم، اے قریش، اے کفار مکہ، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بھٹکے۔ خطاب کس کو ہے؟ امام اسماعیل حق کی روح البیان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 210 کہتے ہیں الخطاب لقریش، خطاب کس کو ہے؟ یعنی اس نے جو ترجمے مسترد کیے اس بیس پر کہتا ہے خطاب صحابہ کو ہے، اور یہ سارے امام کس کو کہہ رہے ہیں؟ خطاب کس کو ہے؟ قریش کو۔ الجواہر شیخ طنطاوی جلد نمبر 13 جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 219 کہتے ہیں الخطاب لقریش، خطاب کس کو ہے؟ محمد بن علی شوکانی فتح القدیر تفسیر فتح القدیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 149 کہتے ہیں الخطاب لقریش، خطاب کس کو ہے؟ تفسیر مظہری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 104 کہتے ہیں لیس کما تزعمون یا معشر قریش، اے قریش یوں بات نہیں جیسے تم سمجھتے ہو کہ معاذ اللہ بھٹک گئے بہک گئے۔ اللہ فرماتا ہے قریش نہیں، وہ نہ بھٹکے نہ بہکے۔ تو خطاب کس کو ہے؟ قریش کو۔ اب یہاں پر اس چیز پر آگے وضاحتیں ہیں اس خطاب کو ذکر کرنے کے لحاظ سے کہ قریش کو خطاب کی وجہ کیا ہے، یہ خطاب قریش کو کیوں ہے، کفار مکہ کو یہ خطاب کیوں ہے۔ اس میں شیخ زادہ لکھتے ہیں، یہ جو بیضاوی کی حاشیہ ہے بیضاوی کا، اس میں اس کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے کہ خطاب قریش کو ہے، کفار مکہ کو خطاب ہے، تو ان کو خطاب کرنے کی وجہ کیا ہے۔ یہاں پر اس کی وضاحت میں یہ حاشیہ شیخ زادہ ہے، اور اس طرح کے شیخ ہوتے ہیں۔ یہ جلد نمبر 4 حاشیہ شیخ زادہ، چونکہ امام بیضاوی نے کہا تھا الخطاب لقریش، خطاب قریش کو ہے، اور ساتھ یہ کہا تھا وَنَفَا مَا يَنْسُبُونَ إِلَيْهِ، اللہ نے خطاب قریش کو اس لیے کیا کہ وہ معاذ اللہ سرکار کو کہتے تھے کہ یہ گمراہ ہیں، یہ بھولے ہوئے ہیں، یہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو 40 سال تمہارے ساتھ رہے ہیں تمہارے صاحب نہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔ نفی کرنا چاہیے جس چیز کی نسبت کفار مکہ سرکار کی طرف کرتے تھے، اس چیز کی نفی کرنے کے لیے یہ لفظ بولے رب ذوالجلال نے۔ اب یہاں پر شیخ زادہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں صورتحال یہ ہے فاللہ تعالی تولا جواب ما قالوا له علیہ الصلوۃ والسلام، کہتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر اعتراض ہوتا تھا، وہ جواب خود دیتے تھے، اور ہمارے محبوب کی شان ہے کہ جواب خود رب ذوالجلال دیتا ہے۔ فاللہ تعالی تولا جواب ما قالوا له، جو قریش مکہ نے سرکار کو گالیاں دی، معاذ اللہ نازیبہ گفتگو کی، تو رب نے کہا جواب میں آپ دوں گا۔ اللہ نے جواب خود اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا۔ فقال ما ضل صاحبكم وما غوا، تو رب نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تمہارے صاحب اے قریش مکہ، تمہارے صاحب نہ بھولے نہ بھٹکے، اور پھر فرما وما صاحبكم بمجنون، تمہارے صاحب مجنون نہیں ہیں۔ اور یہاں پر وما ہوا بقول شاعر، فرمایا یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے۔ اور یہاں پر فرماؤ وما ینطق عن الہوی، یہ خواہش سے نہیں رب کے حکم پہ بولنے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں وسائر الانبیاء کانوا یجیبون بانفسہم، سارے پیغمبر اپنے جواب آپ دیتے تھے۔ فإن قوم نوح لما قالوا له علیہ الصلوۃ والسلام انا لنراک فی ضلالہ، جب حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ ہم تجھے گمراہی میں دیکھتے ہیں معاذ اللہ، تو اجابہم، انہوں نے خود جواب دیا یا قوم لیس بی ضلالہ، کہ میں گمراہ نہیں ہوں۔ ایسے ہی سارے انبیاء کرام کا چند کا ذکر کر کے شیخ زادہ نے یہاں پر یہ کہا کہ
اصل میں یہاں سرکار کی شان یوں ظاہر کی جا رہی ہے کہ کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا، انہوں نے دلالت کی نسبت سرکار کی ذات کی طرف کی تھی، تو رب نے کہا محبوب تم چپ رہو، جواب میں آپ دیتا ہوں۔ تو یہاں جن کا رب صاحب کہہ رہا ہے وہ تو وہ ہیں جو سرکار کے گستاخ ہیں، وہ ہیں جو سرکار کو کہن کہنے والے ہیں، وہ ہیں جو سرکار کو معاذ اللہ دال کہنے والے ہیں، سرکار کو ہوا کا معاذ اللہ نسبت کرنے والے ہیں کہ خاص پہ چلتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں جواب دیتا ہوں، اے قریش مکہ جن کا تم نے اٹھنا بیٹھا دیکھا ہے، یہ تمہارے صاحب جو ہیں، یہ گمراہی ان کی طرف منسوب نہ کرو، یہ تو ہدایت بانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ پہلے نمبر پہ اس چیز کی تھوڑی سی مزید وضاحت آپ کے سامنے پیش کر کے پھر بات کو آگے آیات کے لحاظ سے چلاتا ہوں۔ یہاں پر یہ تفسیر ابی سعود جو ہے اس کے اندر انہوں نے اس بات پہ وضاحت کرتے ہوئے کہا والخطاب لقریش، خطاب کس کو ہے؟ قریش کو۔ وَإِرَادُ علیہ الصلوۃ والسلام بعنوان صاحبہ لہم، تو سرکار کو ان کا صاحب کیوں کہا ہے؟ یہاں باقاعدہ سوال اٹھا کے انہوں نے بتایا کہ خطاب قریش کو ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے قریش کا صاحب کیوں کہا؟ صحابہ کی بات نہیں، قریش کی بات، تو صاحب کیوں کہا؟ کہتے ہیں للایذان بوقوفہم علی تفاصیل احوالہ الشریفہ، یہ بتانے کے لیے کہ او پاگلو تمہیں تو ان کی ساری زندگی کا پتہ ہے، یہ تو صاحب ہے تمہارے، کوئی باہر سے آ کے تو اعلان نبوت نہیں کر بیٹھے، یہ تو اسی ماحول میں پیدا ہوئے، یہی بچپن مقدس گزرا، یہی ابھرتی جوانی گزری، اور تم نے اب آ کے بک بک ان کے بارے میں شروع کر دی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس لیے صاحب کہا بے وقوفہم علی تفاصیل احوالہ الشریفہ، کہ وہ آپ کے احوال شریفہ پہ واقف تھے، وَإِحَاطَتِهِمْ خَبْرًا بِبَرَاءَتِهِ علیہ السلام بِغَایَةِ الْہُدَىٰ، اور کہتے ہیں کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی مبارک گزاری ہے کبھی گمراہی نہیں کی، کبھی خاص کی بات نہیں کی، اعلان نبوت سے پہلے بھی ہدایت بانٹتے رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے صاحب کا لفظ اس واسطے کہا کہ دعویٰ دلیل کے ساتھ بیان کیا کہ تم خود یہاں موجود ہو، ان کے ساتھ زندگی ساری ساتھ گزاری ہے، اور تم نے ان کو صادق بھی کہا، امین کہا، اب اعلان نبوت انہوں نے کیا تو تم نے بک بک کرنا شروع کر دی۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان کو دال مت کہو، یہ گمراہی پھیلانے والے نہیں، یہ ہدایت بانٹنے والے ہیں۔ اور یہاں فرما فَإِنَّ طُولَ صُحْبَتِهِمْ لَهُ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وہ مشرکین مکہ جو بہت لمبی صحبت ان کو میسر ہوئی کہ اس ماحول میں رہے جہاں محبوب علیہ السلام تھے، وَمُشَاهَدَتَهُمْ لِمَحَاسِنِ شُؤُونِهِ الْعَظِیمَةِ، اور ان کو پتا تھا، مشاہدہ تھا کہ ان کے کتنے اچھے اوصاف ہیں، مقتضیۃ لذالک، یہ تقاضا کر رہی تھی کہ انہیں بتایا جائے کہ کوئی اجنبی دعویٰ نہیں کر رہا، یہ جن کو تم جانتے ہو وہی رب کے ایک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب ہمارے اکابر نے تو وجوہات بیان کی کہ قریش کا صاحب سرکار کو کیوں کہا گیا، خطاب قریش کو ہے، اور اس کا ترجمہ پڑھو تو اب ترجمے سے ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور اس طرح کے جو منحوس بدبخت ہیں، کیا ان کو سرکار صحبت سے نواز کے شرف صحابیت دے رہے؟ میرا قلم رک گیا اور مجھے یہ ہو گیا اور میں نے کہا کہ صحابی صحبت سے بنا ہے اور صاحب بھی صحبت سے بنا ہے، تو اے تمہیں اپنی صحبت سے نواز کے صحابی بنانے والے، تو کیا قریش مکہ جنہوں نے محبوب پر اعتراض کیا تھا، دلال، کاہن اور نجومی ہونے کی باتیں کی تھی، معاذ اللہ وہ شرف صحبت پا کے صحابی بنے ہوئے تھے؟ رب تو ان کی مسمت کر رہا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ ان کی اس ادا پر ان کو توبیخ کر رہا ہے، اور یہ کہتا خطاب صحابہ کرام کو ہے، اور پھر صاحب کا معنی یہ کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے سوچا، سارے قرآن کو سامنے رکھا، دیکھا بریلی شریف میں اور منظر گنبد خضرا کا سامنے تھا، اور یہ بتا دیا کہ میں صاحب کا ترجمہ صاحب سے کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ رب ذوالجلال کن حکمتوں کے پیش نظر صاحب فرما رہا ہے۔
یہ حاشیہ کونوی ہے، حاشیہ کونوی تفسیر بیضاوی پر، یہ جلد نمبر اس کی 18 ہے، اس کے اندر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا. انہوں نے کہا والخطاب لقریش والمراد نفی ما ينسبون الیہ، یہ متن ہے کس کا؟ بیضاوی کا. اس پر شرح کہتے ہوئے کہتے ہیں جواب و سوال مقدر، یہ سوال مقدر کا جواب ہے. امام بیضاوی نے کیوں بتایا کہ خطاب قریش کو ہے؟ کیوں بتایا کہ یہاں پر جو مشرکین مکہ سرکار کو تانا دیتے تھے اس کی نفی کی جا رہی ہے؟ یہ کیوں ضرورت پیش آئی اتنے لفظ بولنے کی؟ تو یہ حنفی محدث، حنفی مفسر ہیں، انہوں نے اس کی وضاحت میں لکھا بِأَنَّ هَذَا النَّفْيَ مَا وَجْهُهُ، کہ سبب کیا ہے کہ رب نفی کر رہا ہے جب سرکار کا کردار شبنم سے بھی شفاف ہے؟ تو وجہ کیا ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ بیان کرنے کا سبب کیا تھا نفی کرنا؟ اس کا موقع کیوں بن گیا؟ ضرورت کا لفظ ہم نہیں بولیں گے، موقع کیوں بنا کہ نفی کی جائے کہ دلال علم میں نہیں ہے اور یہ خواہش پہ نہیں چلتے، یہ موقع کیوں بنا؟ تو انہوں نے موقع لکھا، کہتے ہیں نفی کی وجہ وَقَدْ انْتَفَى عَنْهُ علیہ الصلوۃ والسلام قَدْ انْتُفِیَ مَا ذُکِرَ، آپ سے تو ہر چیز کی نفی ہے، کوئی وہم ہی نہیں کہ آپ کی طرف ان چیزوں کی نسبت کی جائے. تو رد جب کیا جاتا ہے تو کوئی اس کا سبب ہوتا ہے. تو یہاں اللہ نے رد کیوں کیا؟ ما ضل کہہ کے نفی کیوں کی؟ جبکہ یہاں پر تو کوئی امکان ہی نہیں ہے دلالت کا، تو نفی کیوں کی؟ تو کہتے ہیں وَلَيْسَ بِمُتَوَقَّعٍ مِّنْهُ علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار سے تو توقع ہی نہیں کی جا سکتی دلال کی، سرکار سے تو توقع ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر نفی کرنے کا موقع کیوں بنا؟ تو امام کنوی کہتے ہیں اجابا، جواب دیا امام بیضاوی نے کہ موقع کیوں بنا؟ بِأَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ مَا يَنْسُبُ كُفَّارُ قُرَيْشَ إِلَيْهِ، کہ موقع یہ بنا کہ قریش مکہ آپ پر تنقید کرتے تھے، آپ کی طرف گمراہی کی نسبت کرتے تھے، آپ کی طرف خواہش پسندی کی نسبت کرتے تھے. یہ موقع بنا کہ رب ذوالجلال نے جواب دیا کہ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کا اعتراض درست نہیں ہے. فرمایا تم اعتراض نہ کرو، میں نے محبوب تم میں جلوہ کر کے ان کی ساری شانیں تمہیں دکھا دی ہے. اب بعد والے جو ہیں ان کو تو یہ نہیں کہا جا سکتا، چونکہ جنہوں نے دیکھا ہے ان کے لحاظ سے معاملہ اور ہے. تو یہ ہے سوال مقدر کا جواب بلا تمثیل. آج اس وقت کوئی شخص، آج کا حکمران، کوئی وزیر اعظم، صدر یہ بیان دیتا ہے کہ ہم نے امریکہ سے سودا بازی نہیں کی، ہم نے خفیہ راز نہیں پہنچائے، تو یہ کیوں نہ بتائی؟ بلا تمثیل کہہ رہا ہوں کہ کسی نے اعتراض کیا ہے تو پھر یہ جواب دیا گیا ہے. اگرچہ یہ جہاں تو جھوٹ کا تسلسل ہے، اسے کلام الہی سے کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن رب نے کیوں کہا کہ یہاں دلال نہیں؟ اس لیے کہ کفار مکہ معاذ اللہ اعتراض کر رہے تھے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا بدبختو ہوش کرو، اتنی عمر محبوب نے تمہارے بیچ ہی گزاری ہے اور تمہیں پتا ہے اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تمہارے سامنے ہے. تو یہ سبب تھا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے نبیکم نہیں کہا اس مقام پر، صاحب تم کہا کہ تمہارے صاحب، تاکہ پتا چلے کہ غلطی تمہاری اپنی ہے کہ تم نے سب کچھ دیکھ کے پھر جان بوجھ کے تم ایسے بنے ہوئے ہو کہ تم کبھی مجنون کہہ دیتے ہو، معاذ اللہ کبھی کاہن کہہ دیتے ہو. تو فرمایا یہ جائز نہیں، رب ذوالجلال نفی کر کے اپنے محبوب کی شان کو اجاگر کر دیا ہے. یہاں اس مقام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے اس کے علاوہ دیگر مقامات بھی ہمارے پاس موجود ہیں. مواہب لدنیا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198 امام قسطلانی کیا کہتے ہیں؟ توجہ سے سننا. کہتے ہیں تأمل کیف قال تعالی ما ضل صاحبکم وما غوا ولم یقل ما ضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
امام قسطلانی مواہب الدنیا میں کہ رب نے ما ضل محمد نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، نام شریف نہیں لیا، صاحب کہا ما ضل صاحبکم ولم یقل ما ضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ تاکید لاقامت الحجت علیہم، رب ان پر دلیل قائم کرنا چاہتا تھا، قریش مکہ پر حجت قائم کرنا چاہتا تھا کہ لفظ وہ بولوں جس میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہو. کیوں؟ لاقامت الحجت علیہم بانہ صاحبہم وہم عالم الخلق بہ، کہ جو وہاں مکہ شریف میں رہتے ہیں وہ پنجاب والوں سے تو زیادہ جانتے ہیں. اس ماحول میں جو اس وقت جو پنجابی تھے ان کے مقابلے میں جو مکہ شریف میں پاس رہ رہے تھے وہ زیادہ جاننے والے تھے. تو اس انداز پر خلق کو بھی جانتے ہیں، خلق کو بھی جانتے ہیں. وَبِحَالِهِ بِهِ وَبِحَالِهِ، سرکار کی ذات کو، سرکار کے حال کو، وَأَقْوَالِهِ، محبوب کے اقوال کو، وَأَعْمَالِهِ، آپ کے اعمال کو، سب کچھ جانتے ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ بِكِذْبٍ وَلَا غَيْبٍ، انہیں پتہ ہے یہ جھوٹ نہیں بولتے، انہیں پتہ ہے کہ دھوکہ نہیں دیتے. وَلَا ضَلَالٍ وَلَا يَنْقِمُونَ عَلَيْهِ أَمْرًا وَاحِدًا قَطُّ وَقَدْ نَبَّهَ تَعَالَى عَلَى هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ ام لم یعرفوا رسولہم. تو یہ پوری تقریر کر کے مواہب دنیا میں امام قسطلانی نے یہ واضح کیا کہ رب ذوالجلال نے یہ نہیں کہا کہ ما ضل محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہوئے، ان کی طرف گمراہی کی نسبت مت کرو. یہ کہا تمہارے صاحب ان کی طرف نسبت مت کرو. اس لیے صاحب بولا کہ تمہیں سارے احوال کا پتہ ہے، اس کے باوجود تم بدبخت بنے ہوئے ہو اور بک بک کرتے ہو میرے محبوب کے خلاف. تم یہ باتیں مت کر دو، وہاں گمراہی آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اب کتنی وضاحت ہے کہ خطاب کس کو ہے؟ قریش کو. خطاب ہے کفار کو، اور ان کفار کو یہ کہنا کہ تمہیں اپنی صحبت سے صحابی بنانے والے، کیا مشرک بھی صحابی ہو سکتا؟ تو یہ معنی کرنا کتنی بڑی بدبختی، جہالت اور کتنی بڑی زیادتی ہے. اور اس پہ الٹا وہ فخر کر نعرے چور نعرے چتر، یعنی وہ اتنا بڑا جرم بھی کیا ہے اور ساتھ یہ نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ عرفان القرآن جیسا کوئی ترجمہ نہیں ہے. کیسا ترجمہ ہے جس نے مشرکوں کو صحابی کہہ دیا؟ کیسا ترجمہ ہے جس نے قریش کے کفار کو صحابی کہہ دیا ہے اور شرف صحبت سے نواز کے صحابی بنانے والے یہ کہہ دیا ہے؟ اس واسطے اب جس وقت اس نے یہ تقریر کی تو سامنے جو مجمع بیٹھا تھا واہ واہ کر کے داد دے رہے تھے. اب ان لوگوں کو کیا پتا ہے کیا کہہ رہا، اور اس میں وہ اس نقطے پہ پہنچ گیا کہ ہمارے شیخ نے وہ کچھ بیان کر دیا جو آج تک ہی نے بیان ہی نہیں کیا تھا، اور اب جو سودا ہمارا کر دے جیسے کر دے. یہاں تک میں نے لوگوں کی باتیں سنی. ایک شخص نے مجھے کہا اس کے جو کارکن ہے وہ تو کہتے ہیں ہمارا قائد ہمیں کہے کفر کرو تو ہم کفر کر جائیں گے. تو کیا ضمیر ہے ان لوگوں کا، کیا خمیر ہے، اور کتنی بدبختی اور جہالت ہے کہ سب کچھ اسے سمجھ لیا اور وہ جیسے جس منڈی میں میلہ مویشیوں میں لے جائے ادھر چلے جائے. اس بنیاد پر آج یہ فیصلہ کن تاریخ کا موڑ ہے. اہل سنت ہماری تاریخ داغدار ہو رہی ہے. کل کا مورخ ہمیں نہیں معاف کرے گا اگر آج ہم نے اس کو معاف کر دیا. اگر آج ہم نے اس کا محاسبہ نہ کیا تو کل یہ اہل سنت پر الزام آئے گا کہ غازی ممتاز حسین قادری جو ملت کا ہیرو تھا تو سنیوں نے معذرت اس کو قاتل قرار دیا. یہ کل ہماری تاریخ بدلے گی، ہماری تاریخ کو معذرت مسخ کیا جائے گا. کل ہمارے ذمہ یہ لگے گا کہ یہ اہل سنت ہیں جو یہود و نصارہ کو مومن سمجھتے ہیں. اس واسطے ہم یہ جگر پگھلا رہے ہیں کہ ریکارڈ والوں ریکارڈ صحیح رکھو. اہل سنت ممتاز قادری کو ہیرو مانتے ہیں. اہل سنت اہل کتاب یہود و نصارہ جو آج کے ان کو ڈبل کافر مانتے ہیں. اب یہاں دیگر آیات حوالہ جات تو میں نے بہت سے اور بھی اس میں لکھے ہیں، لیکن دیگر آیات سامنے رکھو گے تو اس سے مزید اس چیز کی وضاحت ہو جائے گی. صاحب کا لفظ
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسرے مقام پر قرآن مجید برہان رشید میں سورہ سبا میں بھی موجود ہے، سورہ آراف میں بھی ہے، صاحب کے لفظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب میں وہ آیات پڑھتا ہوں، ہر بندہ جس کو تھوڑا سا بھی اردو سمجھنا آتا ہے وہ بھی سمجھے گا کہ قوم کا خطاب صحابہ کو نہیں، یہ کفار مکہ کو ہے۔ سورہ آراف، اس میں آیت نمبر 184 ہے۔ یہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے ہوا؟ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین۔ یہاں بھی لفظ صاحب ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے صاحب کو جنون کا مرض نہیں ہے؟ وہ تو واضح ڈرانے والے ہیں۔ اب یہاں بھی قرآن میں صاحب کہا گیا اور کہا کن کا صاحب گیا، کن کا صاحب گیا؟ اللہ فرماتا ہے اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، یہ سب کچھ بیان کر کے فرماتا ہے فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اس کے بعد کس بات پہ پھر وہ ایمان لائیں گے؟ بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ پتہ چلا بات کن سے ہو رہی ہے؟ بے ایمانوں سے بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، ما قبل دیکھو، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں نے تو ان کو مہلت دے رکھی ہے اور میری گرفت بہت مضبوط ہے۔ یہ بات پیچھے اگر اس سے پہلی آیت پڑھو تو کیا لکھا؟ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہ آیت 182 ہے جس میں لکھا ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کے بارے میں کہا اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، وہ سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب کو جنون نہیں ہے۔ کن کے صاحب کو؟ جنہوں نے آیات کو اب یہ قرآن ہے، جنہوں نے آیات کو جھٹلایا تو کیا وہ صحابی ہوتے ہیں؟ معاذ اللہ۔ جنہوں نے آیات کو جھٹلایا اور سرکار کو تانا دیا مجنون ہونے کا، رب نے فرمایا محبوب تم نے نہیں بولنا، جواب میں آپ دوں گا، اور فرمایا ما بصاحبہم من جنہ، محبوب جو تمہارے صاحب ہیں مشرکین مکہ جن کو تم جانتے ہو، ہرگز ان کی طرف جنون کی نسبت نہ کرو۔ اب قرآن نے واضح کیا کہ صاحب سے مراد کون ہے؟ ما بصاحبہم، جو صاحب کن کے؟ مشرکین کے، ان کفار کے، ان کا صاحب کہا گیا اس بنیاد پر جو وجوہات پہلے بیان کی گئی ہیں۔ اب وہ جو ہم ہیں ان کا پہلے ذکر ہے کہ وہ کون ہے جنہوں نے آیات کو جھٹلایا، وہ کون ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اب کب ایمان لائیں گے، یہ کس چیز کے بعد ایمان لائیں گے؟ تو یہ پتا چلا جو صاحب کم ہے ماد اللہ صاحب کم، اور یہاں پر ہے کہ ما بصاحبہم من جنہ، یہ جو اضافت ہے صاحب کی وہ صحابہ کی طرف نہیں ہے بلکہ وہ بے ایمانوں کی طرف ہے، کافروں کی طرف ہے، مشرکوں کی طرف ہے۔ اب تم دیکھ لو کہ ترجمے کی صورتحال پھر کیا بنتی ہے کہ جس وقت یہ واضح طور پر سورہ سبا میں دیکھو آیت نمبر 46 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انما اعظکم بواحدہ، محبوب یہ فرما دو کہ لوگوں میں تمہیں توحید کا سبق سکھا رہا ہوں، ایک مانو رب کو، ایک مانو، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے صاحب کو کوئی جنون نہیں ہے۔ اب یہ کن کو؟ جن کو سرکار توحید کی دعوت دے رہے کہ رب کو ایک مان جاؤ، وہ مشرکین مکہ، وہ قریش مکہ۔ قرآن مجید قرآن رشید یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا اور رب ذوالجلال نے صاحب کی نسبت اضافت کم ہو یا ہم ہو وہ ان کے لحاظ سے کی ہے کہ جو قریش مکہ ہیں انہیں احساس دلایا جا رہا ہے کفار مکہ کو کہ سب کچھ جان بوجھ کے بھی پھر تم ایسی باتیں کرتے ہو، تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ انداز ہے قرآن کا
اب قرآن کی بات سامنے رکھے یا اس کی بات سامنے رکھے؟ اس نے جو ترجمہ کیا اس کے لحاظ سے کئی غلطیاں اور کئی فطور جو ہیں وہ سامنے لاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ واضح طور پر کہنا پڑے گا. امام ابن جریر نے تفسیر ابن جریر کے اندر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 126 پہ کہا، یہ جو ہے نا قل انما اعظکم بواحدہ، اس کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں قل یا محمد لہؤلاء المشرکین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں کو کہہ دو، ان مشرکوں کو کہہ دو کہ تمہارے صاحب کو کوئی جنون نہیں ہے. تو اس بنیاد پر وہ غلطی معمولی غلطی نہیں ہے کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ کاظمی صاحب نے آقا سے ترجمہ کر دیا، اعلی حضرت نے صاحب سے ترجمہ نہیں کیا، بس صاحب ہی کہہ دیا. تو اس لیے صاحب کہا کہ صاحب میں حکمتیں موجود تھیں، اور اس نے جو ترجمہ کیا اس کے لحاظ سے کتنی زیادہ گڑبڑ اس مفہوم میں واقع ہو رہی ہے، اور کتنے ناہنجار جو ہیں ان کو معاذ اللہ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ شرف صحبت سے نوازے گئے اور ان کو معاذ اللہ صحابی قرار دے دیا گیا. اور تمہیں اپنی صحبت سے نواز کر صحابی بنانے والے، اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو یہ بھی ہوش نہیں آیا، چلو یہاں جو ہے اس مقام پر جو قلم رک گیا تھا تو باقی پہ تو چل جاتا، یعنی باقی جو ہے جہاں واضح ذکر ہے مشرکین کا، پہلے کافروں کا ذکر ہے اور پھر ان کا صاحب کہا گیا، تو وہاں بھی یہی لکھا ہے کہ تمہیں شرف صحبت سے نوازنے والے. ہر مقام پر اس انداز میں ترجمہ کیا گیا، اور وہ سارے تراجم کی تفصیل جو ہے میں نے اکٹھی کی ہے، جس کے اندر یہ ترجمہ مثال کے طور پر جو آراف ہے، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ انہیں اپنی صحبت کے شرف سے نوازنے والے کو جنون سے کوئی علاقہ نہیں، صحبت کے شرف سے نوازنے والے. اور پھر جس مقام پر سبا کے اندر ہے وہاں بھی کہا کہ تمہیں شرف صحبت سے نوازنے والے ہرگز جنون زدہ نہیں ہے. اس طرح کر کے یعنی اتنی غلطیاں، اور اس کو کمال بنا کے پیش کیا کہ وہ سارے اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکے. عربوں نے تو صاحبی کر دیا، اردو والوں نے بھی صاحبی کر دیا، تو میں قلم لے کے بیٹھ گیا اور پھر میرے ذہن میں القاء ہو گیا، اور القاء وہ ہوا کہ جو نہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا کہ آیات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آیات کے مفہوم کو معاذ اللہ مسخ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب اس سے آگے پوری بحث اس کی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ترجمہ کیا، ابن مسعود کی تفسیر کے خلاف ترجمہ کیا. پوری امت کے جو اکابر ہیں، اللہ کا فضل ہے میں نے اس مقام پر اپنے امام کے ترجمے کی حمایت میں 70 حوالے پیش کیے، اور اب 70 یہاں پیش کروں گا تو شاید صبح ہو جائے. اس امام کی شان کے لیے عمران رضا صاحب آپ کو ترنم میں ذرا بریلی شریف لے کے چلتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے. تمام حضرات بآواز بلند میرے ساتھ یہ شان رضا بآواز بلند پڑھیں. علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، علم اسلام کا اونچا کیا احمد. سارے خاموش ہیں، بآواز بلند پڑھیے. علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، متائے دین پہ پہرا دیا احمد رضا خان نے، متائے دین پہ پہرا دیا احمد. سب جھوم کے بابا سے بلند پڑھیے. علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے. ملا جو دہر کو صفا کی نورانی فضاؤں سے، ملا
سے عشق تازہ کر دیا احمد رضا خان نے، وہ در سے عشق تازہ کر دیا احمد رضا خان نے، علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے۔ کہیں انگریز کے چاکر، کہیں گاندھی کے چیلے تھے، کہیں انگریز کے چاکر، کہیں گاندھی کے چیلے تھے، صدائے مصطفیٰ دی بیملا احمد رضا خان نے، صدائے مصطفیٰ دی بیملا احمد رضا خان نے، علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، متاعے دین پہ پہرا دیا احمد رضا خان نے، کہیں تھی رب کی گستاخی، کہیں توہین آقا کی، کہیں تھی رب کی گستاخی، کہیں توہین آقا کی، ادائے ادب کا چرچا کیا احمد رضا خان نے، ادائے ادب کا چرچا کیا احمد رضا خان نے، ادائے ادب کا چرچا کیا احمد رضا خان نے، علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، کھرے کھوٹے کی جب پہچان مٹ تھی زمانے سے، کھرے کھوٹے کی جب پہچان مٹ گئی تھی زمانے سے، دیا ملت کو پیمانہ بجا احمد رضا خان نے، دیا ملت کو پیمانہ بجا، کہیے احمد رضا خان نے، دیا ملت کو پیمانہ بجا، دیا ملت کو پیمانہ بجا احمد، لگایا جب لقب ایمان پہ ملت فروشوں نے، لگایا جب لقب ایمان میں ملت فروشوں نے، پکڑ غداروں کو الٹا کیا احمد نے، پکڑ غداروں کو الٹا کیا احمد رضا خان نے، پکڑ غداروں کو الٹا کیا احمد رضا خان نے، آخری بندے تک سب کی آواز ہے، پکڑ غداروں کو الٹا کیا احمد رضا خان نے، پکڑ غداروں کو الٹا کیا نے، علم اسلام کا اونچا کیا رضا خان نے، علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، فتاوی رضویہ ان کے معارف کا گلستان ہے، کہیے سبحان اللہ،
فتاوا رضویہ ان کے معارف کا گلستان ہے، فتاوا رضویہ ان کے معارف کا گلستان ہے، حقائق کو جہاں پہ بھر دیا احمد نے، حقائق کو جہاں پر بھر دیا احمد رضا نے، حقائق کو جہاں پر بھر دیا احمد۔ اے آصف شاہ جلال الدین کی نسبت کے منظر میں سبحان اللہ، اے آصف شاہ جلال الدین کی نسبت کے منظر میں دیا مجھ کو حقیقت کا پتہ احمد رضا نے، دیا مجھ کو حقیقت کا پتہ احمد رضا نے، علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا۔ زمانہ معترف ہے ان کے افکار گرامی کا سبحان اللہ، زمانہ معترف ہے ان کے افکار گرامی کا، مزاج خرد کو شستہ کیا احمد رضا نے، مزاج خرد کو شستہ کیا احمد رضا نے، مزاج خرد کو شستہ کیا احمد رضا نے، مزاج خرد کو شستہ کیا احمد رضا نے۔ جانے کلام شہر بتائے کھول کے جس نے مقالات خدا بندی سبحان اللہ، بتائے کھول کے جس نے مقالات خدا بندی کیا قرآن کا وہ ترجمہ احمد رضا نے، کیا قرآن کا وہ ترجمہ بلند آواز سے، کیا قرآن کا وہ ترجمہ، کیا قرآن کا وہ ترجمہ احمد رضا نے، علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا نے، متائے دین پہ پہرا دیا احمد رضا نے۔ اب اس موضوع کا اگلا حصہ خلق الانسان من علق، اس آیت پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے ترجمہ کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، یعنی جمع ہوا خون، علق کا ترجمہ کہ جمے ہوئے خون سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہاں پر عرفان القرآن میں ترجمہ جو کیا گیا، اور یہ بھی ایک انہوں نے فضیلت کی دلیل بنائی ہے کہ اس ترجمے جیسا کوئی ترجمہ نہیں ہے جو ترجمہ انہوں نے اس آیت کا کیا اور اس کو دلیل بنایا، اور اس پر آگے معاذ اللہ بڑے بڑے لغویات بھی ان کی طرف سے ذکر کیے گئے۔ ترجمہ کیا ہے؟ خلق الانسان من علق، عرفان القرآن میں
اس نے انسان کو رحم مادر میں جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا. جونک کی طرح. علق کا معنی جونک. پنجابی میں جونک جس کو کہتے ہیں وہ جو خون چوسنے والی. باقی یہ جونک جو ہے نا اس نے اہل سنت کا خون چوس دیا. خلق الانسان من علق. اس نے انسان کو رحم مادر میں جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا. اس ترجمے پر ان کا فخر کتنا ہے. یہ جو منہاج القرآن رسالہ ہے اس میں جہاں وضاحت کی گئی اور انہوں نے یہ صفحہ نمبر 27 پہ لکھا جدید ایمبریالوجی، یہ جنین کا جو علم ہوتا ہے اور اس کے لحاظ سے جو مراحل ہیں. لکھا کہ اردو کے تقریباً تمام مترجمین نے سورہ علق کی ابتدائی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے انسانی تخلیق کو جمے خون کے لوتھڑے، جمے ہوئے خون یا گوشت کے لوتھڑے سے قرار دیا. یہی وجہ تھی کہ جدید سائنس کی روشنی میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس جب تراجم میں یہ دیکھتے کہ انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا، اور سائنس بتاتی ہے کہ انسانی تخلیق میں ماں باپ کی طرف سے آنے والے مادوں میں خون کا دور دور تک شائبہ بھی نہیں. اب وہ جدید سائنسی حقائق کو تو رد نہیں کر سکتے تھے، لہذا قرآن پر ان کا ایمان ڈول جاتا. لہذا نئی نسل اس چیز کی متلاشی تھی کہ کوئی ایسا مترجم اٹھے جس کو قرآنی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم پر بھی دسترس حاصل ہو اور وہ گزشتہ صدیوں میں لکھے جانے والے اردو تراجم میں پائے جانے والے سکم دور کر دے، تاکہ جدید سے جدید سائنسی ذہن بھی جب قرآن مجید پڑھے تو اسے جدید ترین سائنسی عقدے بھی حل ہوتے ہوئے نظر آئے. یہ اس پر انہوں نے وجہ بیان کی کہ جمع ہوا خون جو ہے وہ ترجمہ کریں گے تو سائنس کے اسٹوڈنٹس وہ ناراض ہوتے ہیں، تو ایمبریالوجی اجازت نہیں دیتی. تو میں نے کہا پہلے آئیڈیالوجی کا لحاظ رکھو پھر ایمبریالوجی کا بھی لحاظ رکھا جائے. آئیڈیالوجی مر رہی ہے اور ایمبریالوجی کو زندہ کر رہے ہیں. دوسرے مقام پر اس کے بارے میں یہ جو عرفان القرآن میرے پاس تعارف ہے کتاب کا، اس میں یہ لکھا گیا وہ علق کا ترجمہ جو جمع وہ خون صحابہ سے لے کر پوری امت نے کیا، اس کو مسترد کرتے ہوئے، یعنی ان کو خبر نہیں کہ یہ ترجمہ کس نے کیا. اس نے لکھا کہ خلق الانسان من علق کا ترجمہ ہم نے انسان کو جمع خون سے پیدا کیا ہے. کاش کہ وہ یہ آیا مبارکہ بھی دیکھ لیتے فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے حیض کے زمانے میں الگ رہو. تو جمع خون سے انسان کہاں پیدا ہونے لگا؟ کتنی گندی سوچ ہے. جمع خون سے انسان کہاں پیدا ہونے لگا؟ کہتا ہے ہر وہ آیا مبارکہ جس کے ترجمے میں مترجمین نے ٹھوکر کھائی، اس کا حل اور اس کا رد کہیں نہ کہیں قرآن میں موجود تھا. لیکن کاش کوئی ایسا تو ہوتا جو قرآن حکیم کو ایک وحدت کے طور پر دیکھتا. تو حضور شیخ الاسلام نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے، اس نے انسان کو رحم مادر میں جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا. اب اس میں جنہوں نے ترجمہ کیا جمع ہوا خون، ان کو یہ کہا کہ ٹھوکر کھائی، اور اس انداز میں ان پر تبصرہ کیا، اور یہ صورتحال اس انداز میں بیان کیا. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جمع ہوا خون کس نے ترجمہ کیا. یہاں صبر رکھنا، میں اختصار کروں گا. امام ابن جریر جو پہلی تفسیر معصور ہے وہ لکھتے ہیں یعنی من الدم خلق الانسان من علق کا معنی کیا کہ اللہ نے خون سے انسان کو پیدا کیا. جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 317. علق کا معنی خون ہے. امام قرطبی تفسیر قرطبی میں کہتے ہیں اے من الدم جمع علقہ، کہ علق جو ہے یہ علقہ کی جمع ہے، یعنی اللہ نے خون سے پیدا کیا. تفسیر ماوردی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 302 کہتے ہیں
العلق جمع علقہ والعلقہ قطعۃ من الدم من دم رطب، تر خون کو علقہ کہا جاتا ہے۔ امام کلبی کہتے ہیں وَيَ النُّطْفَةُ مِنَ الدَّمِ، علق جو ہے وہ تھوڑے سے خون کو کہا جاتا ہے۔ کتاب التسہیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208۔ امام ثعلبی کہتے ہیں والعلق جمع علقہ وَهِيَ الْقِطعَةُ الْيَسِيرَةُ مِنَ الدَّمِ، تفسیر ثعلبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 208، کہ تھوڑے سے خون کو علقہ کہا جاتا ہے جس کی جمع علق ہے۔ امام سیوطی جلالین میں کہتے ہیں جمع علقہ وَهِيَ الْقِطعَةُ الْيَسِيرَةُ مِنَ الدَّمِ، کہ علقہ تھوڑے سے خون کو کہا جاتا ہے، صفحہ نمبر 503۔ امام ابو سعود کہتے اے دمن جامد لبیان کمال قدرتہ، کہ اللہ نے خلق الانسان من علق اے من دمن جامد، جمے ہوئے خون سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ رب نے کیوں کہا؟ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ انسان کو کس طرح کی چیز سے اس نے آگے بنایا۔ شیخ زادہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 274 کہتے ہیں والعلقہ الدم الجامد، جمے ہوئے خون کو علقہ کہا جاتا ہے۔ امام ابو اللہ سمرقندی تفسیر سمرقندی میں کہتے ہیں یعنی بنی آدم من دمن عبید، اللہ نے بنی آدم کو تر تازہ خون سے پیدا کیا۔ علی بن محمد شوکانی والعلق الدم الجامد، تفسیر فتح القدیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 664، کہ علقہ جمے ہوئے خون کو کہا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آفرید آدمی را از خون پابستہ، اللہ نے آدمی کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی پارہ 30 صفحہ نمبر 339، یعنی از خون بستہ، اللہ نے جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا۔ امام راغب اصفہانی مفردات میں کہتے ہیں کہ والعلق الدم الجامد، علق جمے ہوئے خون کو کہا جاتا ہے۔ امام ساوی والدم العبید الدم الغلیظ المتجمد، گاڑے جمے ہوئے خون کو علق کہا جاتا ہے۔ محمود آلوسی روح المانی جلد نمبر 19 جوز 30 صفحہ نمبر 324 کہتے ہیں اے دمن جامد، اللہ نے جمے ہوئے خون سے انسان کو بنایا۔ مصطفیٰ مراغی تفسیر مراغی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 199 اید دم الجامد، اللہ نے جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا۔ امام اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 472 جمع علقہ وہی الدم الجامد، علق علقہ کی جمع ہے اور وہ جمے ہوئے خون کو کہا جاتا ہے۔ محمد محمود حجازی التفسیر الواضح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 882 وہی قطعۃ دم جامدہ، جمے ہوئے خون کو علق کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر وہبہ زہیلی تفسیر المنیر وہی قطعۃ دم یسیرہ جامدہ، جمے ہوئے خون کو علق کہا جاتا ہے۔ محمد علی صابونی صفوۃ التفاسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 581 جمع علقہ وہی الدم الجامد، جمے ہوئے خون کو علقہ کہا جاتا ہے جس کی جمع علق ہے۔ ابن تیمیہ فتاوی ابن تیمیہ میں اس نے یہ لکھا ہے وہی القطعۃ الصغیرۃ من الدم، خون کے چھوٹے سے حصے کو علق کہا جاتا ہے۔ یہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 412۔ تفسیر بقائی اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہو دم شدید الحمرہ، جامد غلیظ، بہت سرخ اور جمے ہوئے گاڑے خون کو علق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تفسیر ابن عاشور اس میں یہ ہے کہ جمع علقہ ویا قطع، چھوٹا سا حصہ خون کا، اس کو علق کہا جاتا ہے۔ تفسیر ابن عبد السلام جمع علقہ ویا قطع تو دم رطب، یہ تر خون کا جو ایک حصہ ہے اس کو علقہ کہا جاتا ہے۔ امام ابن عطیہ جلد نمبر 7 تفسیر ابن عطیہ صفحہ 46 جمع علقہ وہی القطعۃ الیسیرۃ من الدم، خون کے تھوڑے سے حصے کو علقہ کہا جاتا۔ اس کے بعد تفسیر سراج منیر خطیب شربینی کی ہے، اس میں یہ ہے یہ دم الجامد، جمے ہوئے خون کو کہا جاتا ہے علقہ۔ امام احمد بن محمد کستلانی ارشاد الساری شرح بخاری میں یہ ذہن رکھے مفسرین کے اقوال، محدثین کے اقوال، لغت کے اماموں کے اقوال، اور یہ اب میں 30واں حوالہ پڑھنے لگا ہوں اس کا،
جو آئمہ نے اس کی تفسیر لکھی ہے. ارشاد الساری شرح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 323. دمن غلیظن